فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اعراب کی اقسام میں سے جو دو بنیادی اقسام ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسری ہے اعراب تقدیری۔ اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ظاہری اور لفظی طور پر حرکت یا وہ لفظ جو ہے اعراب بالحرف میں جیسے حرف ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پر ہمیں ویسے نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ جیسے اوپر والی دونوں تقسیمات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اعراب بالحرکت میں جو حرکت ہے، زبر زیر پیش ہے تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، یا واو الف یا ہے تو وہ ظاہراً لفظوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو اعراب تقدیری میں یہ صورتحال نہیں ہوتی، مقدر ہوتا ہے اعراب۔ تو اعراب تقدیری میں بعض صورتیں ایسی ہیں جو حرف سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو حرف سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں دونوں صورتیں ہی شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض دفعہ وہ حرکت مقدر ہوتی ہے اور آگے بعض دفعہ جو ہے وہ حرف جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں اعراب تقدیری۔ ایک منٹ ذرا میں بات سنوں۔ جس طرح اعراب بالحرکت کی بھی 3 اقسام تھیں، اسی طرح اعراب بالحرف کی بھی ہم نے 3 تقسیمات بنائی تھیں، اور تقدیری جو ہے اس کی بھی 3 ہی تقسیمات ہوں گی۔ پہلی تقسیم وہ ہے جس میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، تینوں حالتوں میں، رفعی حالت میں بھی، نصبی حالت میں بھی، جری حالت میں بھی۔ وہ کنڈی لا دینا۔ اچھا، رفعی حالت میں بھی، نصبی حالت میں بھی اور جری حالت میں بھی، ٹھیک ہے؟ یعنی اسم کی جو حالت ہے وہ ایز اٹ از رہے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب وہ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری کس کا ہوتا ہے؟ وہ 2 اس میں قسم شامل ہیں، 2 قسم۔ ایک ہے اسم مقصور، اور اسم مقصور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ الف مقصورہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یہ والے کوئی بھی ایسا نام جس کے آخر میں چھوٹی یا ہو اور اس کے اوپر کھڑی زبر جو ہوتی ہے یا چھوٹا الف جو ہوتا ہے وہ ہو، تو اسم مقصور ہے۔ تو اس میں ایک تو اسم مقصور ہے، دوسرا ہر وہ اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، ہر وہ اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو لیکن وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو، یعنی ہر اسم میں ہر دنیا جہان کا ہر اسم شامل ہے جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر۔ تو یہ جو 2 قسم کے اسماء ہیں، ان کا جو اعراب ہے وہ اعراب تقدیری ہے۔ مثالیں سامنے موجود ہیں،
جاء موسیٰ اسم مقصور ہے، رفیع حالت ہے. رأیت موسیٰ نسبی حالت ہے لیکن وہ اسی طرح ہی ہے. مررت بموسیٰ جری حالت ہے لیکن وہ اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم مقصور کی مثال ہوگی. دوسری مثال ہے ہر اس اسم کی جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر. تو اس میں کوئی بھی اسم بطور مثال ہم لے سکتے ہیں، جیسے جاء غلامی. اب غلام اسم ہے اور یہ مضاف کس کی طرف ہے؟ یائے متکلم کی طرف. ٹھیک ہے، جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، یہ تینوں حالتوں میں ایسے ہی آئے گا. کوئی بھی اسم لے سکتے ہیں. جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی. ابن ہے اس کو ہم نے یا متکلم کی طرف مضاف کر دیا، وہ بھی اس کی علامت اس کی مثال بن جائے گی. ٹھیک ہے، جاء عبدی، رأیت عبدی، مررت بعبدی، سیم ہی آئے گی. تو یہ وہ دونوں اسم ہیں جن کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اعراب تقدیری کی پہلی قسم ہوگی. دوسری قسم وہ ہے جس میں رفع حالت میں ضمہ تقدیری ہے، نسبی حالت میں فتح لفظی ہے، تقدیری نہیں، فتحہ لفظی ان لفظوں میں موجود ہو، اور جری حالت میں کسرہ بھی تقدیری ہے. یعنی اس کی رفع اور جری حالت میں اعراب تقدیری ہے لیکن نسبی حالت میں فتح جو ہے وہ کیا ہوگی؟ لفظی ہو، موجود ہو. اور یہ اعراب کس کا ہے؟ اسم منقوص. اسم منقوص. اسم منقوص کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو وہ ہوتا ہے اسم منقوص. ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور اس یا سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو، کسرہ ہو، وہ اسم منقوص ہے. کئی مثالیں موجود ہیں، قاضی، قاضی ضاد زیر اور آخر میں یا ہے. غازی، یہ بھی جو ہے وہ اسم منقوص ہے. کوئی بھی مثال ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ یا جو ہے وہ باقاعدہ اس اسم کا حصہ ہو اور اس یا سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو. تو ایسے اسم میں رفع حالت میں اور جری حالت میں اعراب تقدیری ہوگا جبکہ نسبی حالت میں فتح جو ہے وہ لفظی ہوگی. جیسے جاء القاضی، رأیت القاضیہ. اب یہاں پہ فتح جو ہے وہ یا کے اوپر موجود ہے، لفظوں میں آ گئی ہے، یہاں پہ تقدیری نہیں ہوا. اور جری حالت میں بھی تقدیری ہے، مررت بالقاضی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے دوسری قسم اعراب تقدیری کی کہ جس میں رفع اور جری حالت میں اعراب تقدیری ہوتا ہے جبکہ نسبی حالت میں فتح لفظی جو ہے اعراب لفظوں میں ظاہراً موجود ہوتا ہے. اعراب تقدیری کی تیسری قسم ہے رفع حالت میں واو تقدیری، نسبی اور جری حالت میں آجو نسبی اور جری حالت میں یا ہوگی اور اس سے پہلے زیر ہوگی، یا ما قبل مکسور. ٹھیک ہے، یہ اعراب کس کا ہے؟ یہ اعراب ہے اس جمع مذکر سالم کا جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. آپ کو یاد ہے نا کہ جب ہم نے اوپر بات کی تھی نا اعراب تقدیری کی پہلی قسم میں کہ یہ اعراب اسم مقصور کا ہے اور ہر اس اسم کا جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر. تو اس کو ہم نے مستثنا اسی لیے کیا تھا کیونکہ اس کا اعراب الگ سے آتا ہے، وہ ایک الگ کنڈیشن بنتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوگی تو رفع حالت میں تو واو تقدیری ہوگی لیکن جری اور نسبی حالت میں
یا سے پہلے کیا ہوگی؟ زیر جو ہے وہ یا ما قبل مکسور ہوگی، یا سے پہلے زیر موجود ہوگی۔ اب اس کی مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثالیں اس طرح بنے گی: ہؤلاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ رک جائیں ذرا، شور ختم ہو جائے کیونکہ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ مثالیں ہم نے دیکھی ہیں: ہؤلاء مسلمیہ، رأیت بمسلمیہ، مررت بمسلمیہ، یہ مثالیں ہیں۔ اچھا، ظاہراً ہمیں یوں ہی لگتا ہے تینوں جگہ پہ اعراب ایک جیسا ہے، یا پھر تینوں مثالوں میں اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے، کیونکہ مسلمیہ 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 تینوں صورتوں میں جو ہے وہ سیم ہی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کیوں نہیں ہے یا اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل آپ کی آسانی کے لیے انہوں نے نیچے ہی لکھ دی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہؤلاء مسلمیہ میں یہ مسلمیہ کیسے بنا ہے۔ تو فائدہ نمبر 1 دیکھیں، کہتے ہیں مسلمیہ اصل میں مسلمون تھا، جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون جمع بوجہ اضافت گر گیا۔ ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم اضافت میں یہ اصول پڑھا تھا کہ وہاں پہ نون تثنیہ، نون رابی اور یہ جو تثنیہ اور جمع کا جو نون ہے کیا ہوتا ہے؟ اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ جب ہم نے اس کو مضاف کرنا تھا تو نون گرا دیا، تو صورتحال یوں باقی کہ مسلمو ہے یا نون گر گیا نا، مسلمون تھا نا، مسلمون اور ساتھ یا متکلم تھی، اضافت ہم نے کرنی تھی تو نون گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ مسلمو یا، جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمو یا رہ گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ واو اور یا دونوں اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے، واو یا دونوں اکٹھے ہیں اور واو اس میں کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے تعلیل کا، یہ تعلیل کے قواعد آپ علم الصرف میں انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے جو اگلی کتابیں ہوں گی ان میں پڑھیں گے۔ ایک قاعدہ ہے مرمیج، وہ قاعدہ یہ کہتا ہے، اصول یہ کہتا ہے کہ جہاں پر واو اور یا اکٹھے ہو جائیں، واو ساکن ہو، تو پھر کرتے یہ ہیں کہ واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ان کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، مدغم۔ شاید آپ نے یہ چیز پڑھی ہے ادغام والی یا نہیں پڑھی، برل۔ تو یہ قاعدہ مرمیجن ہے۔ تو مرمیجن کے اصول کے مطابق واو اور یا یہاں پر دونوں جمع ہیں، واو ساکن ہے تو واو کو یا سے بدلا، ٹھیک ہے، مسلمج یا، مسلمج کیا ہو گیا؟ واو کو بدلا مسلم اور یا دو چیزیں ہو گئی، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا، کیا ہو گیا؟ مسلمیا۔ یا جو ہے، یا یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھ سے پہلے صرف زیر آئے گی، بس مجھ سے پہلے کیا آئے گی؟ زیر آئے گی۔ اس تقاضے کے تحت ہم نے کیا کیا کہ میم پر جو پیش تھی اس کو زیر سے بدل دیا، کیا ہو گیا؟ مسلمیہ۔ اب دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مسلمو یا رہ گیا، اب واو اور یا جمع ہوئے، واو ساکن تھا، اسی لیے باقاعدہ
اس کو بھی قاعدہ پڑھیں گے، یعنی با کے نیچے زیر جب ہم اردو میں پڑھیں گے نا، بقاعدہ مرمی واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کیا، کیا بن گیا؟ مسلی مجھا ہوا۔ پھر ضمہ میم کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے بدل دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مسلی میجا۔ تو یہ صورتحال ہمارے پاس آ گئی، ہا اولائی مسلی میجا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ حالت رفع میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ قاعدے کے ذریعے واو تبدیل ہوئی نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں واو جو ہے وہ تقدیری ہے۔ واو کیا ہے؟ تقدیری ہے، یعنی واو تو نہیں ہے، لیکن یہاں واو جو ہے وہ مقر ہے، وہ موجود ہے، اسے کہتے ہیں واو تقدیری۔ اب اس کی حالت نسبی اور جدی میں یا ما قبل مقصور سیم ایز اٹ از موجود ہے، لیکن شکل پھر بھی وہی بن رہی ہے، مسلمی یا رأیت مسلمی یا مررت بمسلمی یا۔ اس کی تفصیل کے لیے دوسرا فائدہ دیکھیں، کہتے ہیں مسلمیہ کی نسبی اور جری حالت کی اصل مسلمین ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم جو ہے اس کی رفعی حالت باؤنوں کے ساتھ آتی ہے، نسبی اور جری حالت جو ہے وہ یا نون کے ساتھ، اور یا سے پہلے ہوتی ہے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا نون اور یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر۔ مسلمون رفعی حالت ہوگی، نسبی حالت کیا ہوگی؟ مسلمین، اور جری حالت بھی کیا ہوگی؟ مسلمین۔ تو اب ہمارے پاس موجود ہے مسلمین۔ اب اس کو ہم نے پہلے میری بات سمجھ لیں، پھر ہم یہاں سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے اس کو مضاف کرنا ہے یا متکلم کی طرف۔ تو اضافت کا قانون ہم دیکھ چکے ہیں کہ اضافت کے وقت نون جو ہے وہ گر جاتا ہے، تو ہمارے پاس صورتحال کیا بن گئی؟ مسلمی یا مسلمی، مسلمین تھا نا، تو نون گرایا مسلمی، اور یا اضافت والی الگ موجود ہے۔ اب یہاں پہ بھی دونوں یائیں اکٹھی ہو گئی، تو جب دونوں اکٹھی ہو جائیں ساکن تو پھر کا ایک اس کا ادغام کر دیتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمیہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کی نسبی اور جری حالت جو ہے وہ اپنی اصل ہے، یہاں پہ کوئی اعراب مقدر نہیں ہے، یہاں پہ ہم نے کوئی قاعدہ قانون نہیں لگایا، جیسے پیچھے ہم نے قاعدہ مرمی لگایا تھا نا، تو یہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تو سیدھا سیدھا اصول ہے، اضافت قانون ہم نے گرایا اور دو یائیں اکٹھی ہو گئی، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ نہ یہاں پہ واو تھی کہ جس کو ہم نے یا میں بدلا، اور نہ ہی یہاں ہم نے میم پر پیش تھی کہ جس کو ہمیں زیر میں بدلنا پڑا، جیسے ہم نے پہلے قاعدے میں کیا تھا، اوپر والی صورت میں کیا تھا، ویسی کوئی بھی صورتحال ہمارے پاس یہاں نہیں ہے۔ تو یہاں سیدھی سادی صورتحال ہے، اس لیے نسبی اور جری حالت میں اس کا اعراب جو ہے وہ لفظی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی لفظی جو اس کا اوریجنل اعراب ہے وہی موجود ہے ہمارے پاس۔ تو فائدہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمیہ کی نسبی اور جری حالت کی اصل مسلمین ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کی نسبی اور جری حالت میں یا ما قبل مکسور ہے، اسے یہاں اضافت کا نون گرا دینے کے بعد واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ واو ہے ہی نہیں، تو واو کو یا سے کیوں بدلیں گے؟ وہاں تو پہلے ہی یا موجود ہے، کیونکہ نسبی اور جری حالت کی وجہ سے پہلے ہی سے یا موجود ہے، اس لیے صرف یا کو یا میں ادغام کر دیں گے۔ خوب سمجھ لو جی۔ اب تائیں کو بات پلے پڑی ہے، جی بھائی جی سمجھ تو آ گئی ہے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا اگر کہیں پہ کہ یہ کون سی حالت ہے، مطلب نسبی ہے، رفع ہے یا نسبی جری ہے؟ وہ ہم عامل سے پتا کریں گے نا، عامل کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا، اور اس میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ حالت کون سی ہے۔ ویسے تو نہیں پتا چلے گا، ویسے تو تینوں صورتیں سیم ہی ہیں۔ صحیح صحیح۔ اسے ہم دیکھیں گے کہ یہ مبتدا خبر بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے، نائب الفاعل بن رہا ہے، تو پھر ظاہر رفعی حالت ہوگی۔ یا اس کے علاوہ جو ہم نے مرفوعات پڑھے ہیں وہ ہمیں وہیں سے دیکھنا ہوگا۔ تو اگر ہم دیکھیں گے کہ پیچھے عامل کوئی نصب دینے والا ہے
تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نسبی حالت ہے، کہ یہ یہاں مفعول بن رہا ہے، مفاعل خمسہ میں سے کچھ ہے، یا حال ہے، تمیز ہے، مستثنا ہے، تو وہ ہم منصوبات میں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عامل سے ہم اس کو آئیڈیا لیں گے کہ اس کی حالت کون سی ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ جو اسم منقوص والا ہم نے دیکھا ہے، اس میں پہلی حالت ہم نے اس کے دیکھی کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے، یعنی یہاں پہ بھی جا القال دی کیا تھا یہاں پہ پھر؟ یا پر ضمہ تھی نا، قاضیو تھا۔ تو یہ بھی ایک قانون ہے کہ جب یا جو ہے وہ آخری جگہ پہ ہو، چوتھی یا پانچویں جگہ پہ، اس طرح کر کے قاعدہ ہے، تو پھر اس کی ضمہ ختم کر کے تو اس کو سمپل جو اس کی حرکت ہے یا ما قبل مقصور اس کو کر دیتے ہیں۔ تو اس تبدیلی کی وجہ سے ہی یہ بھی کیا ہے کہ یہ یہاں پہ ضمہ تقدیری ہے۔ اور مررت بالقاضیہ، یہاں پہ اعراب لفظی ہے، یہاں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور رأیت القاضیہ یہاں پہ، اور مررت بالقاضی یہاں پہ یوں ہی سمجھ لیں کہ یا پر تھی تو ما قبل زیر کی وجہ سے اس کو ساکن کر دیا ہے، مررت بالقاضی وہ اسی طرح موجود ہے۔ تو رفعی اور نسبی جری حالت میں تقدیری ہو گیا، اور جو ہے نسبی حالت اس میں لفظی اعراب۔ بحث ہے، اس کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور وہ ٹیسٹ ہوگا آپ کا منڈے والے دن، یعنی جمعہ، کل تو جمعہ ہے، کل ہم روٹین کا سبق پڑھیں گے، اور ہفتہ اتوار آپ کو ریلیکس ہوگی، تو اس میں آپ اس پوری بحث کو تیار کریں، اور ہم اس کو ٹیسٹ لیں گے منڈے والے دن انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی تیاری ہو جائے گی ٹیسٹ کے ذریعے سے، اور دوسرا مجھے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے یا کیا صورتحال ہے، کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ بھائی یہ لفظی اور تقدیری پھر ایک بار بتا دیں یہاں پہ جو ہے۔ لفظی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر اعراب ہمیں نظر آ رہا ہوگا، جیسے ہم نے اعراب بالحرکت پڑھا، اعراب بالحرف پڑھا، وہاں پہ جو بھی حرکت تھی وہ ظاہراً لفظوں میں موجود تھی نا۔ حرف میں اگر کوئی حرف آ رہا تھا، واو آ رہی ہے، الف آ رہی ہے، یا آ رہی ہے، تو وہ بھی ظاہراً لفظوں میں موجود تھی، ہمیں نظر آ رہی تھی۔ تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرکت یا لفظ ہوتا ہے لیکن ہمیں ظاہراً نظر نہیں آ رہا ہوتا، مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی قاعدے قانون کے ذریعے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں مقدر۔ یہ موٹا سا فرق آپ ذہن میں رکھیں۔ جی اگلا سبق ہے علم الصرف کا، اور وہ ایک دو سٹوڈنٹس نے یہ گردانیں بنا کر بھی بھیجی تھی، تو اس میں جو بنیادی غلطی ہے یا کنفیوژن ہے وہ ماضی مجہول کی پیدا ہو رہی ہے۔ مضارع مجہول تو ٹھیک ہے، لیکن ماضی مجہول جو ہے اس میں ایشو ہے سمجھ۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ماضی مجہول کا بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو ایسا مسئلہ ہو جو دنیا میں حل ہی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ تھوڑی سی توجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کتاب کا صفحہ نمبر 10 اپنے سامنے رکھیں،
جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، ٹھیک ہے جی، جو بھی فعل ہے نا، جو بھی باب ہے، آپ نے ماضی معروف آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کی ماضی مجہول بنانی ہے، تو اس کے لیے دنیا جہان میں ایک ہی قاعدہ ہے اور وہ یہی ہے جو انہوں نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہوا، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آگے بیان ہی نہیں کی گئی کہ اس باب کی ماضی مجہول ایسے بنے گی، اس کی ماضی مجہول۔ جو اصول ہوتے ہیں نا، اصول وہ تمام کے لیے سیم ہی ہوتے ہیں، یعنی ماضی مجہول اگر بنانے کا اصول ہے تو وہ تمام ابواب کے لیے سیم ہی ہے، وہ ثلاثی مجرد کا کوئی باب ہو، وہ مزید فی کا ہو، وہ رباعی کا ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ مضارع سے مضارع مجہول بنانا ہے تو اس کا اصول ایک ہی ہے، وہ تمام ابواب کے لیے ہے، وہ ہر ایک پہ ہم اپلائی کریں گے تو وہ بن جائے گا۔ ہم نے امر بنانا ہے تو اس کا اصول بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس ہمارے ذہن سے جو میں سمجھا ہوں کہ یہ چیز محو ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو پر توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے شاید ہمیں ماضی مجہول کو سمجھنے میں مسئلہ ہوا ہے۔ تو اس قاعدے کو ہم پھر ایک دفعہ دہراتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ کہتے ہیں ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ اجلب وضع ہے نا، تو اس سے ماضی مجہول ہم نے بنانا ہے۔ بطور مثال میں نے ایک لفظ لیا ہے جو بھی ہم اب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سے، تو کیا انہوں نے کہا ہے کہ آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ اجلب وضع ہے تو زال پر زبر ہے تو وہ زبر ہی رہے گی۔ اچھا جی، اور آخری کے پاس والے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو، یعنی آخری سے جو پہلا ہے سیکنڈ لاسٹ، اس کو دیکھیں، اگر وہاں پہ زیر نہیں ہے تو پھر زیر دے دیں۔ اجلب وضع تھا تو کیا ہو گیا؟ اجلب ویزا، یوں ہی ہوگا نا، جو آخری سے پہلا ہے اس کو ہم کیا دے دیں گے؟ زیر دے دیں گے۔ اگلی بات سمجھنے والی ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں باقی جتنے حرکت والے حرف ہوں، خواہ ایک یا دو، سب کو پیش دے دو۔ اب اس سے پیچھے جتنے بھی متحرک حروف ہیں نا، سب کو ہم نے پیش دے دینی۔ تو ہم دیکھیں نا، اجلب ویزا تو بن گیا ہے، اس سے پہلے پیچھے کتنے ہیں جو متحرک ہیں؟ لام بھی ہم نے متحرک پڑھا ہے، زبر پڑھی ہے، اور شروع میں جو ہم نے حمزہ لگایا ہے، حمزہ وصلی جو ہے، وہ بھی ہم نے اس کے نیچے زیر پڑھی۔ اس قاعدے کے مطابق کیا ہوگا؟ جتنے بھی متحرک ہوں گے سب کو، ایک دو کی شمار نہیں ہے، جو بھی ہوں گے نا سب کو ہم نے پیش دے دینی ہے۔ تو کیا بن جائے گا؟ اجلو ویزا، یہ ماضی مجہول بن گیا ہے۔ اب اس قاعدے کو سامنے رکھ کر ہم کسی بھی باب کے کسی بھی ماضی معروف کے صیغے کی ماضی مجہول بنا سکتے ہیں۔ بس یہ اصول آپ کے ذہن، 3 باتیں ہیں گنتی کی، آخری حرف کو کچھ نہیں کہنا، آخری سے پہلے کو زیر دینی ہے، اور اس سے پیچھے جتنے بھی متحرک حرکت والے حروف ہوں گے سب کو کیا دے دینی ہے؟ پیش دے دینی ہے۔ تو یہ ماضی کا صیغہ بن جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا صیغہ رہ جاتا ہے اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس کی ماضی مجہول نہیں ہم سے بن سکتی؟ البتہ یہ بات یاد رکھیں، بعض جو ابواب ہیں ان میں کوئی اضافی الفاظ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی تبدیلی اپنی جگہ پر وہ ہونی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، نیچے جو باب ہے نا، باب ہشتم، اساقلا، ٹھیک ہے، اساقلا، تو اس کا ہم نے بنانا ہے ماضی مجہول۔
اصول کیا ہے؟ آخری حرف کو ہم نے کچھ نہیں کہنا. قاف جو ہے اس کو ہم زیر دے دیں گے، کیا بن جائے گا؟ اساقیلا. اور اس کے بعد قاعدہ کیا تھا؟ پیچھے جتنے بھی متحرک ہیں سب کو پیش دے دینی ہے. تو حمزہ پر بھی پیش آئے گی اور سا پر بھی پیش آئے گی. تو سا پر جب ہم پیش لائیں گے تو پیش کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی الف نہیں ہوتا. پیش کے بعد کیا آتی ہے؟ بولیں بھی، سارے میرے جیسے موجود ہیں. پیش کے بعد ہاں جی، واو. ہاں پیش کے بعد آتی ہے واو. تو کیا بن جائے گا؟ اسوقیلا. وہ تو ایک تبدیلی مطلب ایک عام چیز ہے نا، وہ تو ہونی ہے کہ الف کو ہم نے واو میں بدل دینا ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ یہ ماضی مجہول بن گیا اسوقیلا. اس میں کون سی مشکل ہے؟ سمجھ آ گئی بات میری؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو اصل میں ہم غلطی یہاں ہوئی کہ ہم نے جو ماضی مجہول بنانے کا جو قاعدہ تھا نا، ہم نے اس کو ذہن سے نکال دیا اور بس ہمیں جیسے کہتے ہیں نا ٹیبل آ کے یا اپنی طرف سے جگاڑ، پاکستانی جگاڑی ہوتے ہیں نا، بس جگاڑ لگاؤ، ہو سکتا ہے یہی ماضی مجہول ہو. تو جگاڑ سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. یہاں تو اصول چلیں گے، قاعدے چلیں گے، اور وہ قاعدہ سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں. گنتی کی 3 چیزیں ہیں. آخری حرف کو کچھ نہیں کہنا، آخری سے پہلے کو زیر دے دیں، اور اس سے پہلے جتنے ہیں ان کو پیش دے دیں. وہ 1 ہو، وہ 2 ہو، وہ 3 ہو، وہ 5 ہو، وہ 7 ہو، جتنے بھی ہوں. 5 7 ہوتے نہیں، بطور مثال سمجھانے کے لیے. جتنے بھی ہوں ان کو کیا کر دینی ہے؟ پیش دے دینی ہے، ماضی مجہول بن جائے. کوئی بھی اصالحہ ہے، اصالحہ، یہ الاصال ہوا ہے نا مصدر اسی باب کا نیچے. اصالحہ سے ماضی مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گی؟ اصولحہ بنے گی. اور وہ اسی قاعدے کے مطابق ہی ہم نے بنائی ہے، کوئی نیا تو قاعدہ قانون نہیں ہم نے نہیں نکالنا. اطہرہ ہے تو ماضی مجہول کیا بنے گی؟ اطہرہ. را ویسے رہی ہے، را سے پہلے کو زیر دے دی ہے اور اس سے پہلے جتنے تھے سب کو پیش دے دیا، اطہرہ. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں جی؟ کلیئر ہوگی بات؟ اب کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی تو نہیں ہے ماضی مجہول کے حوالے سے؟ جی بھائی جی الحمدللہ. اچھا جب مطلب کہ وہ آئے گی، پیش آئے گی، تو پھر اس کے آگے اگر واو نہیں ہے تو ہم واو لگائیں گے وہاں پہ جہاں پہ ضرورت ہوگی. جہاں پہ الف ہوگا نا، جیسے الف آ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا الف یا ہے، موسٹلی تو الف ہی ہوتا ہے، جیسے اساقلہ کی صورتحال ہے وہاں پہ. تو الف واو کے پیش کے بعد الف تو نہیں آ سکتا، تو وہاں پہ پھر ہم اس الف کو واو میں تبدیل کر دیں گے. تو وہ ہر جگہ نہیں ہوگا. جیسے اب اطہرہ ہے، تو یہاں سے اب جب ماضی مجہول بنائیں تو کیا بنا؟ اطہرہ. اب ہم کہیں گے تو پیش آئی ہے، اس کے بعد ہم واو لگاتے ہیں، کوئی یہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں کون سا کوئی الف ہے؟ وہ بعض خاص کنڈیشن، خاص صورتحال میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ الف ہوتا ہے تو پھر ہم پیش کی نسبت سے ہم الف کو واو میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تو وہ ماضی مجہول بن جائے گا. چلیں جی. برل ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، یعنی جن کے شروع میں ابھی تک تو جتنے باب ہم نے پڑھے ہیں نا، جتنے شروع سے لے کے آخر تک ہم دیکھیں گے تو سب کے شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے، اور یہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے پیچھے کوئی لفظ آئے گا تو یہ حمزہ پھر نہیں، اس کی حرکت نہیں پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی وصل ساتھ مل جائے گا. یہ لفظ اس لفظ کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا. حمزہ جو ہے وہ اپنی شکل برقرار نہیں رکھے گا بلکہ مل جائے گا. وصال اسی سے لفظ ہے نا، ملنا. اچھا جی. تو بے حمزہ وصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ یا تو حمزہ قطعی ہوگا جو کبھی بھی
درمیانے کلام میں بھی نہیں گرے گا. وہ حمزہ ہے تو حمزہ پڑھا جائے گا، وہ درمیان میں آئے، وہ شروع میں آئے، وہ آخر میں آئے، یا پھر حمزہ ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ حمزہ وصل کا معنی یہ ہے کہ یا تو حمزہ قطعی ہوگا یا پھر حمزہ ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باب 5 ہیں بے حمزہ وصل کے: افعال، تفعیل، تفاعل، مفاعلہ اور تفاعل. تو فی الحال ہم 2 باب لیتے ہیں، افعال اور تفعیل. ان کی جو صرف صغیر ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی باقی باب 3 ہم کل کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، باب اول ہے باب افعال. اس کا مصدر انہوں نے دیا ہے اکرام. صرف صغیر کیا بنے گی؟ اکرم یکرم، اکرامن فہو مکرم، و اکرم یکرم، یہ مجہول آ گئے، اکرامن فہو مکرم، الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم. آپ کی معلومات کے لیے انہوں نے نیچے تھوڑا سا فائدہ ایک دیا ہے، اس کو پڑھیں. کہتے ہیں واضح ہو کہ باب افعال کے امر حاضر کا حمزہ وصلی نہیں بلکہ قطعی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس باب کا مضارع یؤکرم ہونا چاہیے، مگر چونکہ واحد متکلم کے صیغہ اکرم میں 2 حمزہ جمع ہونے کی وجہ سے ایک حمزہ کو گرا کر اکرم کر لیا گیا ہے. اب یہ بات بھی سمجھیں. اکرما یہ فعل ماضی ہے، باب افعال سے اکرما ماضی ہے، اور ماضی سے جب ہم مضارع بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اصول پڑھا تھا کہ آخر کو ہم پیش دے دیتے ہیں، آخر سے پہلے کو زیر دیتے ہیں اور شروع میں علامت مضارع لگا دیتے ہیں. یہ تبدیلی کرنے کی وجہ سے کیا بنے گا؟ یو اکرم. اصل میں مضارع اس کا یہ بنتا ہے یو اکرم. اب یہ گردان ایسے چلتی ہے، یو اکرمو، یو اکرمانی، یو اکرمونا، تو اکرمو نیچے چلتے جائیں چلتے جائیں. تو جب ہم واحد متکلم کا صیغہ آتا ہے نا، وہاں پہ 2 حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، او اکرمو. تو 2 حمزہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اصول کے تحت ایک حمزہ کو گرا کر صرف ایک ہی حمزہ پڑھا گیا ہے، اکرمو. یعنی جو دوسرا حمزہ جو ماضی میں موجود تھا اس کو کیا کر دیا؟ گرا دیا، اور ایک ہی حمزہ جو ہے وہ پڑھا گیا، اکرم. تو جب وہ حمزہ ہم نے گرا دیا ماضی والا، تو وہ حمزہ جو ہے وہ سارے صیغوں میں گر جائے گا. یعنی یو اکرمو سے کیا ہو جائے گا؟ یکرمو. پھر یو اکرمانی سے یکرمانی، یو اکرمونا سے یکرمونا. یعنی وہ سارے صیغوں میں وہ جو حمزہ قطعی تھا وہ ہم کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ واحد متکلم کے صیغے میں آ کر پھر یہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ 2 حمزہ قطعی جو ہیں، 2 حمزہ قطعی جو ہیں وہ اکٹھے آ جاتے ہیں. تو اس بات کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ واحد متکلم کے صیغہ او اکرم میں 2 حمزہ جمع ہونے کی وجہ سے ایک حمزہ کو گرا کر کیا کر لیا گیا ہے؟ اکرم کر لیا گیا ہے. تو یہاں سے جب ہم امر حاضر بنائیں گے نا، امر حاضر، تو پھر امر حاضر بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اس سے بنے گا مضارع کے جو امر حاضر کا جو صیغہ ہے تکریمو، اس سے بنے گا. تو تا جب ہم علامت مضارع گرائیں گے اور آخر پہ ساکن کریں گے تو کیا رہ جائے گا؟ کاف ساکن ہوگا اور را کے نیچے زیر اور میم رم یہ موجود ہوگا. تو وہاں پر کاف کو پڑھنے کے لیے کوئی ہمیں چیز لانی پڑے گی. تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ جو حمزہ ہم نے مضارع میں گرا دیا تھا نا، وہ اختلاط کی وجہ سے اس حمزہ کو ہم یہاں پہ واپس لے آئیں گے. اس حمزہ کو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ واپس لے آئیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ اکرم. تو یہ چیز وہ بتا رہے ہیں کہ باب افعال کے امر حاضر کا حمزہ وصلی کیا ہے؟ یہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے آگے ساری انہوں نے تفصیل بتا دی جو میں نے بھی آپ کو بتا دی ہے. تو بس امر حاضر اکرم کا حمزہ وصلی نہ ہوا بلکہ وہ قطعی ہے، کیونکہ تو اکرم سے بنایا گیا ہے. خوب سمجھ لو. تو یہاں یہ بات بس ایک اضافی آپ کے سمجھنے والی ہے. تو امر حاضر کیا آئے گا؟ اکرم والنہی عنہ لا تکرم. یہ کلیئر ہو گیا جی. اس کے
مصادر جو ہیں الاکمال، الاذہاب، الاعلان، الاسلام. اور دوسری گردان باب ہے باب تفعیل، اس کا مصدر ہے تصریف. صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فهو مصرف. الامر منه صرف والنهی عنه لا تصرف. اس کے مصادر التقدیم، التعجیل، التمکین، التعظیم. تو یہ دو باب آپ نے یاد کرنے ہیں. اس میں کوئی بات سمجھنے والی ہے تو پوچھ لیں. بھائی جی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اس کو مجہول کرنا ہے تو مجہول کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم نے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا ہے، اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو زیر دے دینی ہے، تو باقی جتنی بھی اس کے اوپر حرکتیں ہیں ان کو ہم نے پیش دینی ہے، جو ساکن ہے اس کو ساکن رہنے دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کا ہو گیا نا. جیسے یہاں پہ ہے صرفا یصرفو، تو یصرفو کا جب ہم مجہول بنائیں گے تو یسرا پھر ہم زبر دیں گے. اللہ اکبر. وہ مضارع ہے، مضارع کا قاعدہ الگ ہے، ماضی کا قاعدہ الگ ہے. تو مضارع کا بھی تھوڑا سا پھر سے کر دیں گے. مضارع کا قاعدہ آپ دیکھ لیں، پیچھے جا کر ماضی مجہول مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے. جی بھائی جی. اس کے مطابق یہ مضارع مجہول بن جائے گا. ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ماضی مجہول کا بتایا ہے، اس کو وہ صرفہ پہ اپلائی ہوگا، یصرف پہ اپلائی نہیں ہوگا. جی تو وہ آپ قاعدہ دیکھ لیں، پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے نہیں پڑھی. تو صرف دیکھیں گے تو فا کو ہم ویسے ہی رہنے دیں گے، را کے نیچے زیرہ آ جائے گی اور پچھلوں پر کیا آ جائے گی، پیش بن جائے گا صرفہ. تو وہ ویسے ہی بن جائے گا جو قاعدہ. جی بھائی تمہیں تھوڑی سی اور بھی تبدیلی آ رہی تھی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. جیسے یہاں پہ ہے افعول، تو اس کا جو ہے امر اور نہیں ہے وہ اس میں آخر پر، ویسے اوپر جو ہم نے پڑھے ہیں اس کے آخر میں یہ ہوتا تھا کہ آخر سے پہلا حرف کے نیچے زیر آتی تھی اور آخر والا ساکن، لیکن یہاں پہ پہلے زبر ہے. وہ زبر اس لیے ہے کہ مضارع ہم دیکھیں یساقلو میں جو آخر سے پہلا وہاں زبر ہے کہ زیر ہے؟ زبر. وہ زبر ہی رہے گی. اس کو ہم نے زبردستی تھوڑی اس کو جو ہے نا وہ زیر میں کنورٹ کرنا. لیکن وہ اجلوزا جو افعال ہے اس میں بھی تو اجلوزا اس کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن یہاں ماضی ہے. اجلوزا ماضی ہے، یا جلوزو وہ مضارع ہے اور وہاں پہ زیر ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے وہاں سے امر بنایا تھا تو اجلوز آیا تھا کیونکہ مضارع پر زیر تھی، لیکن جب ہم یہاں سے امر بنائیں گے تو یہاں پہ زبر آئے گی کیونکہ مضارع پر زبر ہے. یہ ساقل اسے کیا بنے گا، اساقل. کیونکہ بیسیکلی ہم امر کہاں سے بناتے ہیں، مضارع سے ہی بناتے ہیں نا. جی. تو مضارع جیسا ہوگا اسی کے مطابق امر بنے گا. اس میں ہم کو اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کریں گے کہ یہاں پہ زیر نہیں آئی تو ہم زیر دے دیں، ایسا کوئی اصول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو باب ہے یہ کوئی ماضی میں ہے کوئی مضارع میں ہے کیا؟ یہ باب جتنے بھی ہیں ماضی مضارع کا مطلب کہ یہاں پہ ہے نا اجلوزا، یہ کیا ہے؟ اجلوزا ماضی، تو اس کا پھر یہ مضارع ہے. مضارع. تو پھر یہ جو آگے ہے اثاقل، تو اس کا الامر منہ اثاقل یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے. اثاقل صحیح مجھے نہیں سمجھ آئی. چلیں پھر کسی نے جو ہے نا وہ اس پہ تفصیلی آپ کوشش کریں، نہیں تو کل اس کو سمجھ لیں گے. جو باب میں آپ کو بعض لوگ چیزیں سمجھ نہیں آتی رکھ لیں گے، اس میں سمجھ لیں گے. جی استغفرک و اتوب الیک. السلام.